بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج گفتگو کا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا شخصی ہو جائے گا، قدر سوانحی سا ہو سکتا ہے، اور وہ اس پہ میں معذرت چاہوں گا، لیکن یہ کہ اس کی افادیت بہت ہے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک مقصد ایک ایسا مقصد بیان کرنا ضروری ہے جس کی پاسداری، جس کی حفاظت کا ذمہ تصوف کی روایت نے لیا ہوا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے سب سے زیادہ ضرورت مند جن چیزوں کا ہے ان میں سے ایک بہت بنیادی چیز ہے حس تعلق، کہ آدمی تعلق کا شعور، احساس، ذوق رکھنے والا وجود ہے۔ تو ہم اپنے موجود ہونے کے اکثر تقاضے اپنی قوت تعلق سے پوری کرتے ہیں۔ ہاں، اب جیسے گفتگو کا ایک سرا سوچ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں ہم گویا اپنی انسانیت کی حفاظت اور اس کی نشو و نما کے لیے جس حس تعلق اور ذوق تعلق کی لازمی ضرورت ہے اس کے کچھ مظاہر کا تذکرہ کریں گے۔ اور اس میں نیت یہی ہے کہ ہماری آدمیت میں، ہماری انسانیت میں، اور ہم اپنی اپنی جگہ رک کر دیکھیں تو ہماری انفرادیت میں ایک بہت بھیانک خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ خلا ہے کہ ہم تعلق کی حرارت کو محسوس کرنے کی صلاحیت کو تیزی سے گنواتے جا رہے ہیں، اور ایک طرح کی مشینی تنہائی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ مشینی تنہائی سے مراد یہ ہے کہ تنہائی میں بھی کوئی کیفیت اور معنی نہیں رہ گئے، یہ ہمارے ساتھ ایک المیہ ہو چکا ہے، اور جن چیزوں کو اپنے سینے سے لگا کر ہم اپنی تنہائی کو بالکل بے معنی بنائے ہوئے ہیں، مطلب وہ تنہائی نہ ہمارے لیے خوشی کا سبب بن رہی ہے، نہ غم کی وجہ بن رہی ہے، ایک مہمل سی تنہائی ہے۔ تو اس تنہائی میں کیونکہ ہم تازہ مبتلا ہوئے ہیں، لہٰذا اس کے بعض نتائج کا ہمیں تجربہ یا شعور نہیں ہے، تو وہ جب سامنے آئیں گے تو بہت مشکل ہے کہ ہم فرد کی حیثیت سے اپنی آدمیت کو ایکسپیرینس کر سکیں، یا اپنے اجتماعی وجود کے دائرے میں اپنی انسانیت کو ریئلائز کر سکیں یا ریکگنائز کر سکیں۔ یہ وقت اب بہت قریب نظر آ رہا ہے، تو اس نوبت کو تک پہنچنے سے خود کو روکنے کے لیے ایک طریقہ جو آج ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ ہم کچھ ایسے
ہمبل، گمنام، عاجز طبع لوگوں کا تذکرہ کریں جو اس پہلو سے، یعنی تعلق کی صلاحیت کے پہلو سے بہت ہی بہترین نمونوں کی اور قابل تقلید مثالوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جن کے تذکرے سے گویا ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے چلے جائیں کہ انسان ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہوتا ہے، یا انسان ہونے کی ایک باطنی کیمسٹری ہوتی ہے، وہ کس چیز کو کہتے ہیں، وہ کن عناصر کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے مطلب اپنے بچپن سے ہی ایسے لوگوں کو کثرت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ دیکھنے کا موقع ملا ہے، جن پر یہ عنوان پوری طرح صادق آتا ہے کہ یہ لوگ گویا تعلق کی اساس پر اپنا نظام وجود چلا رہے ہیں۔ تو ان کا دل بہت چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ ایک ایفیکٹیوٹی کی، ایک تاثیر کی امید کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ انسان میں جو زیادہ گہری، بڑی اور مستقل تبدیلیوں کا چینل ہے وہ ذہن نہیں ہے، وہ کسی چیز کا ایسا ڈسکلوجر ہے جس میں ذہن بھی ایک دیکھنے والے کی حیثیت سے موجود ہو، تو وہ تجربہ جو ہے، وہ دید جو ہے، وہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں بدل دیتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ تبدیلی خیال سے نہیں، واقعے سے آتی ہے۔ تو خیال سے آنے والی تبدیلی مستقل اور اتنی گہری نہیں ہوتی جتنی گہری اور مستقل تبدیلی کسی واقعے کو دیکھنے اور خود کو اس واقعے سے ریلیٹ کرنے سے میسر آتی ہے۔ تو بڑی شخصیتوں کا اگر ذکر کیا جائے، بڑی شخصیتوں میں جھانکنے کی کوشش کی جائے، یا بڑی شخصیتوں کے تذکرے میں کشش ہی کو بیدار ہوتے ہوئے دیکھا جائے، تو اس کے نتیجے میں ہماری شخصیت کی تکمیل کا عمل زیادہ شدت اور زیادہ نتیجہ خیزی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس امید اور اس مقصد کے تحت میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کریں جن میں سے اکثر جو ہیں وہ صوفیانہ ڈسپلن سے تربیت یافتہ تھے، اور کچھ ایسے تھے جو رسمی طور پر کسی صوفیانہ طریق سے نسبت رکھے بغیر اعلیٰ درجے کے صوفیانہ آئیڈیلز کو حاصل کرنے میں عملاً اور حالاً کامیاب رہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے ذہن میں ایک ایسی تنگی نہیں پیدا ہو پائے گی جس تنگی کی بنیاد پر آدمی یہ دعوے کرتا ہے کہ اگر تم ہماری روایت کو قبول نہیں کرو گے تو تم گویا تم گویا ہمارے لیے ایک نان بینگ ہو، یا تم گویا اپنے آپ کو مکمل ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس تعصب اور تنگی سے بھی نجات مل جائے۔ جیسے غالب کا بڑا اچھا شعر اس وقت یاد آیا جس کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ حسد سے دل اگر افسردہ ہے، گر میں تماشا ہو، کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو۔ تو ہمیں چشم تنگ کو واہ کرنے کی اس زمانے میں خاص طور پر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ لوگوں کی اجازت سے گویا آج ہم ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں اچھائی کا فلسفہ بتانے، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں،
تو اچھائی کا فلسفہ بتانے کی بجائے ہم اچھے لوگوں کا تذکرہ کریں، تاکہ یہ کہ جو بڑی جو شعور میں قائم بڑی اقدار ہیں وہ ہمیں بعض وجود میں ایکچولائزیبل حالت میں یا ایکچولائزڈ حالت میں دکھائی دے جائیں۔ تو اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ ذہن کا آئیڈیا اتنا پرتاثیر نہیں ہوتا جتنا اس آئیڈیا کا عمل میں آ کر تجربہ کر لینے والا واقعہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو اس میں خیر دیکھتے جائیں گے کہ ان حضرات کی شخصیت میں اگر ہمارے لیے ایکسپلوریبل گہرائیاں کیا ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ کی بڑی عنایت ہے کہ میں نے بڑائی کو زیادہ تر گمنامی اور عاجزی کی فارمز میں دیکھا ہے۔ تو شہرت جو ہے وہ بڑائی کو آلودہ کرتی ہے، تو میں نے بڑائی کو اس کی پیورٹی کے ساتھ گمنام لوگوں میں دیکھا ہے، جنہوں نے اس کے خالص پن کی گویا عملاً حفاظت کر رکھی تھی۔ تو ان میں ایک صاحب ابھی کوئی 10-12 برس پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کا نام تھا یونس صاحب، محمد یونس صاحب، کراچی کے تھے، اور ان کو سب لوگ چھوٹے بڑے سب بھائی یونس کہتے تھے۔ تو یونس صاحب کا ضروری تعارف یہ ہے کہ وہ بالکل ان پڑھ تھے، مطلب وہ اپنا نام بھی لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، اور ٹھیلے پہ برتن بیچا کرتے تھے، اور مسلکاً اہل حدیث تھے، اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور نماز بھی انہوں نے جس طریقے پہ سیکھی تھی اسی طریقے پہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ باقی یہ کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ میں جس مکتبہ فکر کو بہت سی چیزوں میں فالو کرتا ہوں اس کا امتیاز، اختصاص اور خاص باتیں کیا ہیں، وہ ظاہر پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، دوسرے پیشے کے اعتبار سے وہ ریڑھی پہ برتن رکھ کے پھیری لگا کر بیچا کرتے تھے، اور تیسرے یہ کہ اکیلے تھے، بیوی بچے نہیں تھے، تو شام کو جو آمدنی ہوتی تھی اس کا آدھا حصہ بچوں کو ٹافیاں مٹھائیاں لے کر بانٹ دیتے تھے، آدھے حصے سے جو ظاہر ہے بہت قلیل ہوتا تھا اس سے اپنا خرچ چلایا کرتے تھے۔ اور یہ جو ان کا پیشہ تھا، یعنی ٹھیلے پہ رکھ کے برتن بیچنا چلتے پھرتے، اس میں ان کا ایک معمول تھا کہ اذان سے پہلے وہ کسی مسجد کے آگے اپنا ٹھیلا کھڑا کر دیتے تھے، اور اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو کے اس کے وضو خانے کی صفائی شروع کر دیتے تھے، اور اس کے بعد نماز پڑھ کے وہاں سے نکلتے تو پھر اپنا کام کرتے تھے، اور شام کو گھر آتے وقت وہ حساب کر کے آدھا پیسہ بچوں کی ٹافیاں لے لیتے تھے، اور جو بھی بچہ نظر آتا تھا اس کو وہ دیتے تھے۔ تو پھر رات کو یہ ناظم آباد کراچی کا ایک علاقہ ہے، وہاں رہتے تھے، تو ناظم آباد ہی میں ایک چائے خانہ تھا جہاں شاعر ادیب وغیرہ رات گئے تک بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ صاحب اس چائے خانے کے بالکل فٹ پاتھ پر کرسی ڈالے بیٹھ جاتے تھے بھائی یونس، اور ان ادیبوں شاعروں کو کوئی سگریٹ کی ضرورت پڑی، پان کی ضرورت پڑی، تو وہ لوگ جاننے والے تھے، وہ ان سے کہتے تھے کہ بھائی یونس سگریٹ لا دو، پان لا دو، یہ لا کے انہیں دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا جیسے نظام الاوقات تھا یا مصروفیات تھیں۔ تو
میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں ہفتے میں ایک رات کم از کم ضرور بیٹھا کرتا تھا. تو ایک دن میں سگریٹ پیتا تھا تو میں نے بھی بھائی یونس سے تھوڑا سا تعارف میرا ہو گیا تھا، تو میں نے بھی بھائی یونس کو آواز دینی چاہیے کہ سگریٹ لا دیجئے. تو میرے جو دوست تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے دبایا اور کہا کہ تم نہ کرو ایسا، جا کے خود لاؤ. تو خیر میں اٹھ کے گیا، سگریٹ اپنی لے آیا. تو جب ہم وہاں سے نکلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی سب لوگ تو بھائی یونس سے منگواتے ہیں، آپ نے مجھے کیوں روک دیا؟ تو کہنے نہیں، سب لوگ جو کرتے ہیں وہ بھائی یونس کو جیسے بھائی یونس اصل میں ہیں یہ جانتے نہیں ہیں، تو تمہیں یہ بے ادبی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو میں نے کہا کیا قصہ ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ صاحب اس وقت بھائی یونس کی عمر ہوگی 60 کے لگ بھگ. تو یہ صاحب 40 برس سے ان کی کوئی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، اور ان کی کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوئی ہے، ان کی کوئی جماعت تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوئی ہے. تو اور پھر یہ کہ کسی گھر میں اگر کوئی پریشانی ہو اور یہ چلے جائیں اور وہ پریشانی پر اسرار نوعیت کی ہو تو ان کے جانے سے دور ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی کچھ باتیں انہوں نے بتائیں. تو میرے اندر ایک ذوق تھا اس طرح کے لوگوں سے ملنے کا، تو میں نے بھائی یونس سے اس چائے خانے کے حوالے کے بغیر دوسرے اوقات میں ملنا شروع کر دیا اور ان سے خاصا تعلق پیدا کر لیا. مطلب میں ان کے ٹھیلے کے ساتھ ساتھ بھی چلتا رہا، اس طرح کرتا تھا. تو میں نے جب انہیں دیکھا، ان کے معمولات خود اپنی آنکھوں سے اور قریب سے اور 24 گھنٹے کی تقریباً تمام ساعتوں میں انہیں میں نے دیکھا، تو مجھے واضح طور پر ایک ہیبت، ایک کشش، ایک شدید محبت اور انتہائی احساس کمتری پیدا ہو گیا. تو ان کا مطلب میں ان کی کچھ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جیسے ایک زمانے میں جیسے بہت رواج تھا کہ فلاں گھر میں جن آ گیا ہے، فلاں گھر پہ اثر ہو گیا ہے، اس طرح کے بہت سارے پہلے بہت واقعات ہوا کرتے تھے. تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ بھائی یونس کو ہاتھ پکڑ کے لوگ لے گئے اور بھائی یونس نے وہاں گھر کے اندر داخل ہوتے ہی کہا کہ بس یہ سب اب ختم ہو جانا چاہیے. تو ہر مرتبہ کا میرا مشاہدہ ہے، 10-15 مواقع پہ میں گیا ہوں ان کے ساتھ، اور ہر مرتبہ کا میرا یہ مشاہدہ ہے کہ ان کے ایک مرتبہ جانے سے جس مسئلے کے لیے لوگ انہیں لے کر گئے ہوتے تھے، اب وہ خدا جانے جنات ہوتا تھا یا کوئی اور مسئلہ ہوتا تھا وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ جس مسئلے کے لیے بھی بھائی یونس کو لوگ لے کر گئے وہ مسئلہ ان کے ایک مرتبہ جانے سے مکمل طور پہ حل ہو جاتا تھا. تو اور دوسرے یہ کہ وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے تھے. انہوں نے کئی علماء سے، کئی لوگوں سے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی زبان کی ساخت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ تلفظ ادا نہیں کر پاتے تھے. تو پھر انہوں نے کچھ علماء سے فتوے لیے، تو اس میں انہیں فتویٰ یہ ملا کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ مجبوری ہے، تو آپ قرآن شریف کی سطروں پہ انگلی پھیرتے رہیے، تو یہ اللہ نے چاہا تو آپ کو تلاوت کا ثواب مل جائے گا. تو میں نے میرے علم میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن بھائی یونس نے اس طرح قرآن ختم نہ کیا ہو. روز
تو اور پھر یہ کہ مطلب اس طرح کے واقعات بہت سے ہیں، لیکن جو ان کے بارے میں میرا تاثر تھا وہ تاثر یہ تھا کہ یہ شخص پلک جھپکنے کے برابر وقفے کی حد تک بھی اللہ سے غافل نہیں رہتا۔ مطلب اللہ کی حضوری کا ایسا تسلسل ان کے اندر تھا کہ جس تسلسل کو فرض کرنا، تخیل میں لانا، جس کا تصور باندھنا بھی اچھے سے اچھے ذہن کے لیے ممکن نہیں تھا، وہ بھائی یونس کا طرز زندگی تھا۔ یعنی اللہ کے حضور میں اپنے ایک ایک سیکنڈ کو پورے شعور اور پورے حال کے ساتھ گزارنا، اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ ولایت تصور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے حضور میں اپنی ایک ایک سانس کو پورے شعور کے ساتھ صرف کرنا، اس کے حکم کی فرما برداری کے اعلیٰ درجۂ عظیمت پر رہتے ہوئے، اس سے بڑھ کر کسی انسانی مرتبے اور بندگی کے کسی مقام، اللہ کے قرب کی کسی منزل کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کے کسی کو کیا حاصل ہو سکتا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ اس شخص کی زندگی میں رچی بسی ایک کیفیت تھی جس میں انہیں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا، کوئی تصنع نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر ان کو کیونکہ وہ الفاظ کے اتنے شناسا نہیں تھے، تو وہ جیسے بعض مرتبہ غلبے میں، وہ غلبہ حضور میں اللہ کی یاد کی شدت سے ان کے جب روحانی اعصاب چٹکنے لگتے تھے، تو وہ جیسے میں نے 2-3 مرتبہ ان کے منہ سے یہ سنا کہ یا اللہ اپنے آپ کو پورا تو دکھا دو۔ تو وہ لگتا تھا کہ وہ اللہ کی دید کے بہاؤ میں رہتے تھے، اور کسی وقت اس دید کا فلو اتنا بڑھ جاتا تھا کہ وہ جیسے پکار اٹھتے تھے کہ یا اللہ تم دکھائی تو دیتے ہو، پورا بھی تو دکھا دو کبھی۔ اور ان کی ساری خوشیاں، ان کے سارے جذبات اور احساسات اور ان کی تمام خواہشات، قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ خدا مرکز اور خدا اساس تھے۔ مطلب ان کی ہر خوشی میں اللہ کا تعلق شامل تھا، ان کے ہر غم میں اللہ کے تعلق کی کار فرمائی تھی، ان کی ہر خواہش کا سبب بھی اللہ سے ان کا تعلق تھا، اور نتیجہ بھی اللہ سے ان کے تعلق میں کسی مزید مضبوطی کا حاصل ہو جانا ہوتا تھا۔ مطلب میں نے ایسا آدمی شاید کبھی نہیں دیکھا کہ جس کے سوچنے، سمجھنے، عمل کرنے سے لے کر محسوس کرنے کے بھی تمام سانچے تعلق باللہ کی اساس پر تیار ہوئے تھے۔ تو جیسے رومی نے کہا نا کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، تو یہاں غافل کے لفظ کو اگر ہم کر دیں خالی، کہ چیز دنیا از خدا خالی بدن، کہ خدا سے خالی ہو جانا، تو اس کے دوسری جہت پہ اگر یہ کہا جائے کہ خدا سے بھرا ہوا ہونا یہ مقصود زندگی ہے، میں کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ خدا سے بھرا ہوا ہونا میں نے بھائی یونس کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ یعنی بھائی یونس ایسے لگتے تھے کہ ان کا پورا وجود ایک مبارک برتن کی طرح ہے جس میں صرف خدا کا نام بھرا ہوا ہے، جو صرف اللہ سے بھرا ہے۔
یہ ایک ایسا وجود ہے جو اپنے آپ سے خالی ہو کر اللہ سے بھرا ہوا ہے۔ تو ان کو جو ہے بھائی یونس کو کچھ حضرات تھے جو میلاد شریف وغیرہ کرتے تھے جمعرات کو، تو وہ بھائی یونس کو لے کر وہ میلاد کی مجلسوں میں اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ اہل حدیث گھرانے کے تھے، اور یہ جمعہ اہتمام کے ساتھ بنس روڈ پہ ایک مسجد تھی، وہ غربائے اہل حدیث کی بڑی مسجد تھی۔ وہاں ایک امام صاحب تھے مولانا عبدالجبار سلفی صاحب، وہ بھی بہت زبردست آدمی تھے، تو ان کے پیچھے جا کے پڑھتے تھے، اہتمام رکھتے تھے جمعہ وہاں پڑھنا ہے۔ تو ان کو جمعرات کو وہ لے جاتے تھے صلاۃ و سلام کی مجلس میں، یہ وہاں جیسے وہ لوگ کرتے تھے ویسے ہی صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، وہ کھڑے ہو گئے یوں کر کے اور پڑھ رہے ہیں یہ بھی۔ اب ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ یہ جس مسلک کے ہیں وہاں یہ سب تو بدعت ہے، یہ اپنا جاتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ جمعہ پڑھنے، یہ ذہن میں رہے کہ جمعے کو میلاد شریف میں جایا کرتے تھے، تو ایک جمعے کو یہ مجھے لے گئے وہاں مولانا عبدالجبار صاحب کی مسجد میں، وہاں ہم نے جمعہ پڑھا۔ تو وہاں ان کا معمول یہ تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد مولانا عبدالجبار صاحب کی ایک مجلس ہوتی تھی، ایک نشست ہوتی تھی، کچھ لوگ 20-30 آدمی بیٹھتے تھے، اس میں باتیں ہوتی تھیں۔ تو میں بھی مولانا کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا، مولانا اس مجلس کے حاضر باشوں میں سے تھے، اور مولانا عبدالجبار سے بڑا قریبی تعلق تھا ان کا۔ تو ہم دونوں بیٹھ گئے بالکل ساتھ ساتھ۔ مولانا عبدالجبار بہت پرجلال بزرگ، بہت خوبصورت، بہت وجیح، بہت باروب۔ تو وہاں کسی نے پتہ نہیں شرارت میں کہہ دیا یا کیا کہ مولانا عبدالجبار صاحب سے کہہ دیا کہ یہ بھائی یونس جو ہیں یہ جاتے ہیں میلاد میں ہر جمعرات کو۔ تو اب انہوں نے جو سنا تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ انہوں نے کہا کہ یونس، بھائی یونس، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ اب بھائی یونس میرے بالکل برابر میں بیٹھے ہیں، یہ ایک دم گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور ان کے گھٹنے آپس میں ٹکرانے لگے ڈر سے۔ تو کیا کرتے ہو تم یہ سب؟ تو ان کے گھٹنے ٹکرا رہے ہیں، آواز بھی مشکل نکلی، اور آواز یہ نکلی کہ مگر وہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوئی ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو مولانا عبدالجبار صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، وہ ایک دم پیلے پڑ گئے۔ ان کا بیٹھ گیا۔ یہ بیٹھ گئے تو مولانا عبدالجبار نے، جن صاحب نے شکایت کی تھی، انہیں ڈانٹا اور کہا وہ جاہل آدمی، تجھے کبھی ہوئی ہے نصیب زیارت؟ تو انہوں نے کہا، پھر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم یہ کیا چغلی لگاتے پھرتے ہو یہ وہ کر کے۔ تو اس کے بعد مولانا عبدالجبار نے، جب مجلس برخاست ہونے لگی تو مولانا عبدالجبار نے انہیں گلے لگایا اور کہا کہ بھائی یونس، یہ نہ سمجھنا کہ زیارت اس عمل کی وجہ سے ہوئی ہے، بس یہ خیال کرنا زیارت کا سبب تمہارے اندر موجود محبت ہے، تو وہ اگر تم نہ بھی جاتے تو تمہیں ہوتی، لیکن تم میرے لیے دعا کرنا، بس میری گزارش یہ، بالکل مؤدبانہ انداز میں میری گزارش یہ ہے کہ اس کا سبب اس عمل کو نہ سمجھنا کہ میلاد میں جانے سے ہوا ہے۔ تو ایک مولانا عبدالجبار ہی نہیں، میں نے بہت بڑے بڑے صوفیوں کو بھائی یونس کے سامنے دعا کے لیے گھگھیاتے ہوئے سنا ہے، دیکھا ہے۔ جیسے مولانا زوار حسین شاہ صاحب ایک صوفی اعظم تھے نقشبندی سلسلے کے، ان کی کتاب جو ہے وہ بہت ہی بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے، معیار السلوک۔ تو
معیار السلوک ہی غالباً نام ہے، بہت بنیادی مستند کتاب ہے، اور بہت عالم تھے۔ عمدۃ السلوک تو وہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ وصیت کا لفظ غلط، مطلب یہ کہ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ آ رہے تھے، وہ ناظم آباد میں ہی رہتے تھے، تو بھائی یونس اور ہم اور ایک اور صاحب دوسرے فٹ پاتھ پر سڑک کی دوسری طرف جا رہے تھے، تو مولانا انہیں دیکھ کر جیسے تقریباً دوڑتے ہوئے سڑک کراس کی اور بھائی یونس سے ملے اور کہا کہ بھائی یونس مجھے دعا میں یاد رکھا کرو، بالکل ادب سے۔ تو انہیں دیکھنے سے مجھے مطلب اپنے ناقص ذوق کے مطابق مجھے یہ ذوق بندگی میں پیدا ہو سکنے والی بعض خرابیوں کا گویا پیشگی ازالہ ہوتا ہوا لگتا ہے کہ اگر میں نے بھائی یونس کو نہ دیکھا ہوتا تو میں غالباً کتابوں سے یا ذہن کی تگ و دو کے نتیجے میں یہ بات نہ سمجھ سکتا کہ ذوق بندگی اپنی اصل میں اپنی ٹھوس کیفیت اور حالت میں کیا ہوتا ہے۔ تو مطلب ایسا آدمی ممکن نہیں ہے کہ جو یہ ممکن نہیں ہے سے مراد یہ کہ ایسے آدمی کو دیکھنے کی شاید اب مجھے امید نہیں رکھنی چاہیے جس کے بارے میں یہ یقین سے کہا جا سکے کہ اس کی ہر محبت کا محبوب اللہ ہے۔ تو بھائی یونس سے جو میں نے سیکھا وہ یہ ایک فقرہ سیکھا کہ ان کو محبت سب سے تھی، بہت ہی محبت والے آدمی تھے، لیکن ان تمام محبتوں کا محبوب اللہ تھا۔ اب یہ اگر فقرہ کسی کے اوپر صادق آ جائے کہ اس کی محبت ایک کھنچتی ہوئی لکیر کی طرح ہے یا اس کی تمام محبتیں ایک متحرک لکیروں کی طرح ہیں، یہ تمام حرکت کرتی ہوئی لکیریں جس نقطے پر ختم ہوتی ہیں وہ نقطہ اللہ ہے، یعنی اس کی تمام محبتیں اللہ کی محبت سے شروع ہوتی ہیں اور اسی محبت پہ جا کر اپنا اتمام کرتی ہیں، اپنی تکمیل کرتی ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ دوسری جو بہت قیمتی بات اللہ مطلب یہ کہ جو قیمتی باتیں میں نے ان میں دیکھی ہیں اللہ انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا مقصد اعلیٰ درجے پہ پورا ہو جائے گا۔ وہ یہ تھا کہ انہیں کچھ بھی احساس نہیں تھا کہ میں کوئی خاص آدمی ہوں، یہ میں ان کی خلوتوں میں شریک ہو کر ان کے دل کی باتیں سننے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ انہیں یہ احساس تو دور کی بات ہے کہ میں اللہ کا کوئی خاص بندہ ہوں، ورنہ ہم لوگوں کا تو حال یہ سلام پھیر کے جبریل علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں، سجدہ کر کے جو ہے وہ اللہ سے مصافحے کے امیدوار ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل نہیں، مطلب قرآن شریف اگر میں کمرے میں تلاوت کہیں بھولے بھٹکے کر رہا ہوں، آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ آنے والے ہیں اور میں تلاوت ختم کرنے جا رہا تھا تو میں قرآن شریف دوبارہ کھول لوں گا تاکہ آپ اس منظر سے محروم نہ رہیں۔ تو وہ بالکل نہیں، مطلب میں نے ایسا مٹا ہوا آدمی شاید ہی دیکھا ہو کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کوئی اچھا آدمی ہوں، عام معیار پہ کوئی اچھا آدمی ہوں، بالکل نہیں۔ مطلب ان سے اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی یونس آپ اچھے آدمی ہیں تو وہ گھبرا جاتے تھے، باقاعدہ گھبرا جاتے تھے کہ یار تم نے مجھ میں کیا اچھائی دیکھ لی۔ بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ان میں۔ مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے انہیں بندگی کا ایسا کمال دے دیا تھا جس کمال کو حاصل کر لینے کے نتیجے میں
اللہ کے ایسے حضور سے وہ مشرف ہو گئے تھے جہاں ان کا خود غائب ہو جانا ضروری ہو گیا تھا، تو وہ اللہ کے حضور میں ایسے رہتے تھے کہ وہ ان کی نظر خود پر پڑتی ہی نہیں تھی۔ اور اللہ کی حضوری کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ حاضر ہے تو ہم غائب ہیں، تو اس معیار پہ وہ گویا سر سے پاؤں تک بنے ہوئے آدمی تھے۔ یعنی ہمبل اور عاجز اور متواضع کا لفظ اتنے معنی نہیں دیتا جتنے معانی، جتنی مکمل ان کی شخصیت تھی۔ مطلب ان کی شخصیت کو جیسے میں ابھی کہوں کہ وہ ہمبل آدمی تھے، تو مجھے لگے گا کہ ہمبل آدمی کہنا ان کی شخصیت کے مقابلے میں کم ہے۔ ہمبل کا لفظ ان کے اندر موجود عاجزی اور انکسار کو کنوے کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز دیکھیں، اور تیسری یہ کہ مطلب دنیا کی محبت کا نہ ہونا ایک شدید فیاضی اور سخاوت کے ساتھ۔ مطلب تیسری بات یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی ایک قلیل آمدنی ہوتی تھی اور اس آمدنی کا آدھا حصہ وہ بانٹ دیتے تھے، تو یہ بہت بڑے بڑے چندوں اور چیریٹی سے بڑا عمل تھا، اور جو آدھا حصہ رکھتے بھی تھے اس کا بھی زیادہ حصہ مہمان نوازی میں دوسروں کو چائے وائے پلانے میں صرف ہو جاتا تھا۔ تو تیسری بات میں نے انہیں دیکھی کہ اللہ نے انہیں ایسا سخی، فیاض اور سیر چشم بنایا تھا کہ ان کے بارے میں یہ یقین رکھنا گویا لازم نظر آتا ہے کہ ان کا دل دنیا کی اس محبت سے مکمل طور پر اللہ کی نگرانی میں پاک تھا جو محبت اللہ سے غافل کرتی ہے، اللہ سے منحرف کرتی ہے، شرک کی وجہ بنتی ہے، نافرمانی کا سبب بنتی ہے، اور آدمی کی شخصیت میں ایک ایسا گھٹیا پن پیدا کر دیتی ہے کہ وہ بندگی کی بلندی پر جست کرنے کے لائق ہی نہیں رہ جاتا۔ تو یہ جو تین مثال کے طور پہ چیزیں تھیں، یہ کیا ہیں؟ یہ مقاصد دین ہیں۔ یہ ان مقاصد دین کو فوت یا نظر انداز ہوتا ہوا دیکھ کر ہی تصوف کا ادارہ وجود میں آیا تھا۔ تصوف کے وجود میں آنے کا بنیادی سبب علماء اور دنیا کے درمیان فاصلہ ناروا حد تک کم ہو جانا تھا۔ تصوف کے وجود میں آنے کا جواز تعلق باللہ کا زندہ اور بیدار حالت میں ایک اجتماعی نفسیاتی قدر کے طور پر کمزور پڑ جانا تھا۔ تو میں نے ایک غیر صوفی میں، وہ ظاہر ہے بالکل صوفی نہیں تھے، ایک غیر صوفی میں تصوف کے وجود میں آنے کے اسباب کو جس کمال کے ساتھ مکمل ہوتے دیکھا ہے، وہ اپنی نگاہ میں آئے ہوئے 99% مشائخ میں نہیں دیکھا۔ لیکن بھائی اپنے بڑوں کو، اپنے محسنوں کو، اپنے اچھے لوگوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور لوگوں سے ان کا ذکر کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ علماء میں، صوفیہ میں، تو ایک سائنسداں دوسرے سائنسداں کی، اپنے زمانے میں موجود دوسرے سائنسداں کی تعریف کرتا ہے، ایک موسیقار اپنے زمانے میں موجود دوسرے موسیقار کی تعریف کرتا ہے۔ مطلب اچھے لوگوں کی تعریف کرنا، خصوصاً اپنے ہم عصر لوگوں کی تعریف کرنا، یہ شخصیت میں گھٹن، تنگی اور خود پسندی کا بہت مؤثر علاج ہیں۔ تو مطلب کیونکہ ہم ایک مذہبی فورم پہ جیسے بات کر رہے ہیں،
تو اس بات کی شدت اور ضرورت کو سمجھنے کے لیے ذرا دیکھیے کہ ایک سائنسداں آپ کو مل جائے گا جو اپنے ہم عصر سائنسداں کی تعریف کر رہا ہے، ایک موسیقار اپنے زمانے کے دوسرے موسیقار کی تعریف کر رہا ہے، ایک خطاط دوسرے کی کر رہا ہے. اس طرح ہر جو ایک لبرل ڈسپلن ہے اس میں آپ کو لوگ مل جائیں گے جو اپنے ہم عصروں کی تعریف کرنے میں بخل نہیں کرتے. نہیں ملیں گے تو مذہبی حلقوں میں نہیں ملیں گے، مذہبی حلقوں میں نہیں ملیں گے اور شاعروں میں نہیں ملیں گے. تو مطلب ایک عالم بہت مشکل ہے کہ دوسرے ہم عصر عالم کی تعریف کرے، ایک شیخ بہت مشکل ہے کہ اپنے مریدوں کے آگے اپنے زمانے میں موجود دوسرے مشائخ کا تذکرہ تعریف و توصیف کے ساتھ کریں. تو ظاہر ہے کہ اس مزاج کے ساتھ جو ہے وہ دین سے تعلق میں دین کے ترجمان رکاوٹ بنیں گے، مددگار نہیں ثابت ہوں گے. کیونکہ شخصیت میں اگر آپ کی گھٹن اور گراوٹ ہے تو آپ کے خیالات بھی آپ کی شخصیت کی گراوٹ سے منسوب ہو جائیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ دینی ترجمانوں کی شخصیت کی سطح اتنی وہ ہے محدود یا اتنی جارحانہ کہ پھر ان کی زبان سے نکلا ہوا دینی بیان بھی ان کی شخصیت کی گراوٹ کی نظر ہو جاتا ہے اور وہ تاثیر کھو بیٹھتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑے لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، خاص طور پہ ہم عصر لوگوں کی کھلے دل کے ساتھ ایسی تعریف کریں کہ لوگوں میں ان کی تعظیم ہی نہیں محبت بھی پیدا ہو. کیونکہ دوسرے کی تعظیم اپنی تکمیل ہے. اگر دوسرے کی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہے تو آپ کی خودی اور آپ کی شخصیت کی تعمیر کا عمل رک جائے گا. کیونکہ انسان میں پر قائم نہیں ہے، انسان وہ اور تم پر قائم ہے. جتنا میرا تم بڑا ہوگا اتنا میرا میں مکمل ہوگا، جتنا میرا وہ پرکشش ہوگا اتنا میرا میں بھی جو ہے وہ اپنی کچھ اٹریکشن پیدا کرے گا. تو میں ایک نسبت سے میں ہوں، میں ہر نسبت سے خود کو کاٹ کر میں ہونے پر اصرار کروں گا تو یہ میں انسانی نہیں ہے، حیوانی رہ جائے گی. اور ہم مطلب مذہبی نفسیات اس حیوانی میں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اس کا جھوٹ سچ بلا وجہ کا دفاع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور کیونکہ سب سے بڑا دوسرا اللہ ہے تو یہ دین تو آیا ہی اس لیے تھا کہ شخصیت کی تکمیل کے لیے جو دوسرا لازمی طور پر درکار ہے وہ دوسرا اتنا بڑا ہو کہ اس کے برابر بڑائی کا تصور بھی نہ کیا جا سکے، اور وہ اتنا کامل ہو کہ میں کی تمام ضرورتیں پوری کر سکتا ہو. تو دین کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے مجھے درکار وہ کی بہترین صورت اور بہترین ذات مجھے عطا فرما دی. تو اب اگر اللہ کے تعلق کا کوئی عمل دخل میری شخصیت کی تشکیل میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں نے اللہ کو مانا نہیں، یا پھر یہ کہ اللہ کو ماننے میں میں سنجیدہ نہیں ہوں. واضح ہے نا؟ تو پھر مطلب یا اللہ آپ سے تعلق رکھنے والے ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تو اگر اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی قدردانی سے محرومی ہو تو بھی شخصیت میں ایک مرجھاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، شخصیت پر ایک خزاں چھا جاتی ہے. جیسے بہار
باغ کے باہر سے آتی ہے، باغ کے اندر نہیں اگتی۔ اسی طرح شخصیت ہوتی ہے کہ اس کی تکمیل کے عناصر اس کے باہر سے آتے ہیں، اس کے اندر سے گرو نہیں کرتے۔ تو اللہ بس ہمیں اس لائق بنائے۔ دوسرا جو ہے، دوسری ایک شخصیت ہیں، وہ میری نانی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان سے زیادہ سخی نہ دیکھا ہے، اور سخی لوگوں کے بارے میں جو پڑھا ہے وہ بھی ان کی سخاوت سے کم لگتا ہے۔ تو مطلب کتابی سخاوت ان کی عملی سخاوت سے کم تھی۔ تو اور ان کا یہ حال تھا، اللہ نے انہیں بہت لمبی عمر دی، مطلب 94-95 سال۔ تو ان کے شوہر امیر آدمی تھے، تو وہ شوہر نے ان سے پھر پیسے اپنے چھپانے، چیزیں چھپانی شروع کر دیں۔ وہ ہر چیز، ہر قیمتی چیز کسی کو دے دیتی تھی، وہ پیسے کی قسم سے ہو، سونا ہو، زیور ہو، گھڑی ہو، بس جس چیز کے بارے میں انہیں یہ احساس ہو جاتا تھا کہ اس کی مارکیٹ میں کچھ قیمت ہے تو کسی کام والی کو دے دیں گی، کہیں پڑوس میں دے دیں گی، یا کسی کو بھی، بس اس سے وہ جلد از جس چیز کی دنیا میں قیمت لگ سکتی تھی وہ ان تمام چیزوں سے خود کو فارغ رکھ کرتی تھی، اس سے بالکل فارغ کر لیتی تھی۔ مطلب میرے ایک لوتے ماموں تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جب تک وہ تھیں تو ان کی آمدنی کا بڑا حصہ ان کی اس طرح کی فرمائشیں پوری کرنے میں لگ جاتا تھا۔ ان کی خطیر آمدنی کا بڑا حصہ اس طرح کی فرمائشیں پوری کرنے میں لگ جاتا تھا کہ اس کو دے آؤ، اس کو دے آؤ، اس کو دے آؤ، اور یہ نہ بتانا کہ میں نے بھیجا۔ تو ایک تو سخاوت، اور دوسرے یہ کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اللہ کے ساتھ مکمل، اللہ کو مکمل سونپ دینے کے نتیجے میں جس طرح کی پاکیزگی یا روشنی آدمی کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے، وہ روشنی اور وہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، وہ اس کا مجسمہ تھی۔ مطلب ان کے پاس بیٹھ کر پہلا احساس یہ ہوتا تھا کہ گویا جنت کی بارش گنہگاروں پر برس رہی ہے۔ تو وہ مطلب اپنے آپ کو جیسے جنت کی بارش سے دھلتے ہوئے دیکھنے کا منظر ان کے پاس بیٹھنے والے ہر آدمی کو محسوس ہوتا تھا، اور ان کی تاثیر یہ تھی کہ وہ جہاں جا کے رہتی تھیں اس گھر کے تمام افراد دل کی پوری آمادگی کے ساتھ نماز روزہ کرنے میں لگ جاتے تھے، ان کے کہے بغیر۔ مطلب ان سے ملنے والا بے عمل اور بے نماز رہ ہی نہیں سکتا تھا ان کی کسی تبلیغ کے بغیر۔ تو اور تیسرا یہ کہ میں نے زبان سے اتنا ذکر کرنے والا کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ مطلب ان کی زبان سوتے ہوئے بھی ذکر میں متحرک رہتی، سوتے ہوئے جب وہ سو رہی ہوتی تھیں تو لگتا تھا کہ ان کی زبان ہل رہی ہے۔ مطلب ان کی زبان اللہ کے ذکر میں متحرک رہنے ہی کے لیے بنی ہوئی تھی، اور گمان یہ ہوتا تھا کہ وہ باتیں کچھ بھی کر رہی ہوں، ان کی زبان ان باتوں میں پوری طرح صرف نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی زبان گویا دو طرح کے کلمات کہہ رہی ہے۔ ایک کلمات وہ جو وہ مجھ سے بات کر رہی ہیں، دوسرے کلمات وہ جو اللہ کے ذکر کے ہیں۔ مطلب ایک دوہرا ایکسپریشن رکھنے والی زبان میں نے ان کے سوا کہیں نہیں دیکھی۔ تو اور وہ ان کا بھی تصوف سے کوئی تعلق نہیں، مطلب وہ سیدھی خاتون خانہ تھی،
اور تصوف وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، پیری مریدی کا کوئی ان کے ذہن میں تصور نہیں۔ اور مطلب یہ کہ اگر کوئی نہیں ہوتا تھا تو آدھے آدھے گھنٹے کا سجدہ کرتی تھیں، مطلب نماز ایسی پڑھتی تھیں کہ سجدہ آدھے گھنٹے کا ہوتا اگر کوئی نہ ہو۔ اپنی عمر کے آخری 2-3 برسوں میں ڈیمینشیا کا شکار ہو گئی تھیں، وہ سب کچھ بھول گئی تھیں، نماز بھی، سب کچھ۔ لیکن یہ دیکھا کہ وہ نماز انہیں نہیں یاد، کچھ بھی یاد نہیں، اپنے بچوں کو بھول گئیں، سب کچھ بھول گئیں۔ تو اس کے باوجود ان کی زبان ذاکر رہتی تھی، مطلب وہ ذکر نہیں بھولیں، یا وہ کوئی ذکر کا ایسا نظام چل رہا تھا جو حافظے اور نسیان والی کی سطح سے بلند تھا، تو وہ بس وہ چلتا رہتا، ذکر ان کا چلتا رہتا تھا، نماز، اپنا نام، بچوں کا نام، سب کچھ بھول گئی تھی۔ تو اس کو میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے ذاتی محبت بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ تو ان کے فوت ہونے پر مطلب یہ واقعہ ہوا ہے کہ دھوپ میں، جیسے بہت سارے پرندے یا کبوتر جو ہیں وہ مطلب دھوپ میں ان کا جنازہ قبرستان تک پرندوں کے سائے میں گیا ہے۔ تو اب یہ خاتون جو تھیں، یہ نہ کسی سے بیعت تھیں، نہ ان کو کوئی تصوف وغیرہ سے دلچسپی تھی، اور یہ ایک طرح سے جیسے اس پر بہت سخت تھیں کہ کوئی آپ وظیفہ بتائیں تو پوچھتی تھیں یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کی سند کیا ہے۔ تو جب تک آپ اس کی سند نہیں بتائیں گے تو وہ وظیفہ نہیں پڑھتی تھیں، کوئی بھی چیز، مطلب لوگ جیسے بتاتے ہیں نا کہ یہ تسبیح کر لیں، وہ تسبیح کر لیں، تو وہ فوراً پوچھتی تھیں کہ حدیث سنا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، تو اگر کرتے تھے تو وہ اس کو معمول بناتی تھیں، نہیں کرتے تھے تو وہ اس پر وہ سنتی ہی نہیں تھی کہ فلاں حضرت نے یہ فرمایا۔ انہوں نے کہا نہیں، فلاں حضرت کو بھی محتاجی ہے کہ وہ اپنے عمل کو اس کسوٹی پہ پرکھ کے دکھائیں، یعنی قرآن و سنت کی کسوٹی۔ تو تیسرے ایک صاحب، یہ ٹھیک ہے، اپنی نانی کے ذکر سے میں نے سیکھا کہ صفائے باطن کس طرح جسم کو درجہ خاک سے مرتبہ نور تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ میں نے اپنی نانی میں دیکھا۔ تو اور سخاوت، ایسی سخاوت کہ وہ مطلب مجھے مطلب ہے تھوڑا سا شاعرانہ، لیکن یہ کہ وہ حاتم طائی وغیرہ کے لیے بھی قابل رشک ہوتی، ایسی سخاوت تھی۔ تو اور سخاوت کا اصل فائدہ یہ ہے کہ یہ حب دنیا سے پاک ہونے کا واحد ٹول ہے۔ سخی ہوئے بغیر آدمی حب دنیا سے نجات نہیں پا سکتا، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے نہیں پا سکتا جب تک وہ سخی نہیں ہوگا۔ سخی کے بغیر کوئی یہ وہم بھی نہیں لا سکتا کہ میں حب دنیا سے محفوظ ہوں۔ تو یہ ایک فائدہ ہے۔ تیسری شخصیت جو تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، وہ میرے 10ویں جماعت کے انگریزی کے استاد تھے، انصاری صاحب۔ ان پر ختم کرتا ہوں، پھر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ 10ویں جماعت یعنی 1968 تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول، جیل روڈ، کراچی۔ وہاں ایک صاحب انگریزی پڑھاتے تھے، ان کا نام انصاری صاحب تھا۔ تو ان کی
ماشاءاللہ لمبی داڑھی تھی لیکن پتلون قمیص پہنتے تھے اور مطلب داڑھی تھی. بہت اچھے، بہت شفیق استاد، اور یہ ان سے پڑھنے والے تمام لوگوں کا تجربہ ہے، تمام لڑکوں کا تجربہ ہے کہ ان کا کوئی بھی شاگرد نماز سے غافل نہیں رہا. ان سے پڑھنے والا کوئی بھی لڑکا ممکن نہیں ہے کہ نماز کا پابند نہ ہو گیا ہو، چاہے پھر وہ ان کے ماحول سے نکل کے چھوڑی ہو، لیکن جب تک آپ ان سے پڑھ رہے ہیں تو نماز کے خود بخود پابند ہیں. اور دوسرا احساس یہ تھا کہ یہ ہمیں اپنے بیٹوں پر ترجیح دیتے ہیں. یہ ان سے پڑھنے والے ہر لڑکے کا مشترکہ احساس ہے کہ انصاری صاحب اپنے بچوں سے زیادہ محبت اپنے شاگردوں سے کرتے ہیں.